میرے شوہر کا دوست اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ میرے شوہر بہت کمزور تھے، وہ مجھے خوش نہیں کر پاتا تھا، تو میں اور شوہر کا دوست دونوں پھر۔ میرا نام کنیز ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ میرا شوہر رکشہ چلاتا ہے، اس کے بعد کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، بس گھر کا گزر بسر ہی بڑے مشکل سے چل پا رہا ہے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ رکشے سے جو آمدن ہوتی ہے اس میں ہم لوگ اپنے گھر کا کھانا ہی پورا کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں نہ تو کوئی اور سہولت تھی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز۔ گھر بھی کرائے کا تھا تو بڑی مشکل سے زندگی چل رہی تھی۔ شوہر میرا ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مشکل سے کیسے نکلا جائے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ محنت نہیں کرتا تھا، وہ محنتی بھی بہت تھا، لیکن اس کی کہیں پر کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا تھا اور عمر سے زیادہ بوڑھا ہونے لگا تھا۔ مجھے اس کی طرف دیکھ کر بہت پریشانی بھی ہوتی تھی، لیکن میں کوئی ہیلپ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تو بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ وہ میری طرف دھیان بھی نہیں دیتا تھا۔ حالانکہ میں کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو اس طرح سے اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا تھا کہ کوئی میری عمر کا اندازہ بھی لگا نہیں سکتا تھا۔ میرے شوہر کا ایک دوست جس کا نام اکمل تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بھی میرے شوہر کا دوست تھا۔ ان دونوں نے اکٹھے ہی یہ کام شروع کیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی ڈرائنگ روم نہیں تھی جس میں ہم لوگ اسے بٹھا لیا کرتے، تو شوہر اس کو ویسے ہی گھر میں لے آیا کرتا تھا اور پھر دونوں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے باتیں کرتے رہا کرتے تھے۔ میں ہی انہیں چائے وغیرہ دینے جایا کرتی تھی۔ اس نے جب مجھے ایک بار دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ میرا شوہر کس قدر بوڑھا اور معمولی سی شکل و صورت کا مالک ہے اور میں کتنی جوان ہوں۔ بس اسی چیز نے اس کا چین اور دکھ چھین لیا تھا۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، یہ بات اس نے مجھے خود بتائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیوی بھی بہت خوبصورت ہے، کوئی کم نہیں ہے اور تم اس کا دھیان نہیں رکھ پا رہے۔ میرے شوہر نے جب یہ بات سنی تو اسے تھوڑا بہت برا بھی محسوس ہوا، لیکن وہ اپنی پریشانیوں میں الجھا رہتا تھا۔ وہ مجھے کوئی زیادہ خوش بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میں بھی اب برسوں کی پیاسی اور ترسی ہوئی تھی۔ میری جوانی ویسے ہی سلگ سلگ کر بجھنے والی تھی۔ جب میں نے بھی اکمل کو دیکھا تو وہ دکھنے میں بہت ہی مضبوط اور طاقتور دکھائی دے رہا تھا، اور جب کبھی میں نے شوہر گھر پر نہ ہوتے تو وہ ویسے ہی اس کا پوچھنے کے لیے آ جایا کرتا تھا، اور میں اسے اندر بلا لیتی تھی اور چائے وغیرہ پلاتی تھی اور پھر کہہ دیتی تھی کہ شوہر میرا گھر پر نہیں ہے، تو وہ چلا جایا کرتا تھا۔ اب ہم دونوں کے درمیان میں بات تھوڑی آگے بڑھنے لگی تھی اور بے تکلفی بھی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کو اس چیز کے بارے میں تھوڑا شک بھی ہوا تھا، لیکن اس قدر نہیں تھا کہ وہ مجھے یا اپنے دوست سے کوئی اس طرح کی بات کر سکے۔ لیکن اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی تو ضرور پک رہی ہے۔ اب ایک بار میں بہت پریشان تھی تو وہ اس کا دوست ہمارے گھر آیا اور میں نے اپنا سارا دکھڑا اسے سنا دیا اور کہا کہ پیسے تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، پہلے زندگی میں سکون ضرور تھا جو کہ میرا شوہر مجھے دیا کرتا تھا، آج کل تو وہ بھی اتنا پریشان رہتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ اس لیے جسمانی سکون تو دور کی بات، اب تو دماغی سکون بھی بالکل برباد ہو چکا ہے۔ جب اس نے میری یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ دیکھیں، میرا دوست ہے، لیکن میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کر لے،
بیویوں کو سنبھالنا ہو تو ان کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، ان کو خوش بھی رکھنا پڑتا ہے اور خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی۔ آج اسی وجہ سے وہ اس حالت میں ہے۔ وہ میری ہمدردی بٹورنا چاہ رہا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کر رہی تھی، کیونکہ بات میں آگے بڑھانا چاہ رہی تھی، اور اس نے بھی میرا اشارہ سمجھ لیا تھا۔ اب معمول یہی بن گیا تھا۔ ہم دونوں ڈھیروں باتیں کرتے اور پھر وہ چلا جایا کرتا تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر سے زیادہ اس کا خیال آنے لگا تھا، کیونکہ وہ ابھی شادی شدہ نہیں تھا۔ اس کی عمر کافی زیادہ تھی، لیکن وہ مجھے کہتا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور پھر ہم دونوں بیٹھے باتیں کرتے۔ اب ایک دن بارش ہو رہی تھی، موسم بھی کافی سرد ہو رہا تھا، تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میری طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ وہ ہمارے گھر آیا اور میں نے اس کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ اس دن وہ میرے لیے چائے خود بنا کر لایا تھا۔ جب اس نے میرا اتنا خیال کیا تو میں بھی تھوڑی نرم پڑ گئی تھی، اور پھر ہمارے درمیان بات آگے تک جا نکلی تھی۔ اب اس کا یہی معمول بن چکا تھا کہ جب اس کا بھی دل کرتا وہ آ جایا کرتا تھا، اور میں بھی اپنے شوہر سے جب سکھ نہیں پاتی تھی تو میں اس کے ساتھ بہت خوشی محسوس کرتی تھی۔ ایک بار ہم دونوں گھر میں موجود تھے، اوپر سے میرا شوہر آ گیا۔ اس نے ہمیں پکڑ لیا اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی اور گھر سے بھی نکال دیا تھا، اور اس کے ساتھ دوستی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ اور اب نہ جانے وہ بیچارہ میرے شوہر کیا کرتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے ٹکڑوں پر پڑی ہوئی ہوں۔ جو غلطی میں نے کی تھی، مجھے کسی صورت میں بھی وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا، اور میں نے بہت غلط کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس گناہ کی معافی ملے گی بھی یا نہیں۔ میں نے بے وفائی کی تھی، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کے لیے معاف فرمائے، اور میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا کے لیے وقتی سکون کے لیے کبھی بھی اپنے گھر کو خراب مت کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت محفوظ فرمائے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔